بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ تجاویز ہیں جو آل انڈیا اسلامک فقہ اکیڈمی کا جو 34واں فقی سیمینار منعقد ہوا، یہ فقی سیمینار جمشید پور جھارکھنڈ کے اندر منعقد ہوا تھا۔ تو وہاں جو فیصلے لیے گئے اور جو تجاویز منظور ہوئی، یہ وہ تجاویز ہیں، یہ میں آپ رات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ علماء اور مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ ان کو بغور دیکھیں، ایسے ہی چونکہ یہ ان میں بعض مسائل وہ بھی ہیں جو ڈاکٹروں سے متعلق ہیں، لہذا ڈاکٹر حضرات جو ہیں ان تک بھی ان کو پہنچانے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات رہے کہ اس طرح کے فیصلے لیے گئے ہیں۔ اور یہ جو پروگرام ہوا ہے، جو فقی سیمینار ہوا 34واں فقی سیمینار، اس میں ملک بھر سے علماء اور مفتیان کرام شریک تھے۔ جو بڑی شخصیات تھیں ان میں سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر ہیں، حضرت تشریف فرما تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت والا تشریف لے گئے تھے۔ حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی استاد حدیث و فقہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، حضرت بھی تشریف فرما تھے۔ ایسے ہی حضرت مفتی عبید اللہ سعدی صاحب شیخ الحدیث جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ، اور ان کے علاوہ مظاہر علوم سہارنپور اور دیگر جگہوں سے مفتیان کرام تشریف لے گئے تھے۔ تو بہرحال یہاں جو تجاویز منظور ہوئیں وہ اس طرح سے ہیں۔ ایک تجویز جو منظور ہوئی وہ آنکھ کا جو قرنیہ ہوتا ہے اس سے متعلق بھی منظور ہوئی۔ لکھا گیا ہے کہ موجودہ دور میں میڈیکل سائنس کی ترقی کے نتیجے میں آنکھ کا قرنیہ اور قرن بٹن دوسرے ضرورت مند شخص کو منتقل کرنا محفوظ طریقے پر انجام پذیر ہوتا ہے، اور اس عمل میں میت کی کوئی اہانت نہیں سمجھی جاتی ہے اور نہ اس کی وجہ سے شکل میں کوئی بدنمائی پیدا ہوتی ہے، لہذا اس سلسلے میں مندرجہ ذیل تجاویز پاس کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے آنکھ کی پتلی جس کو آئی بول کہا جاتا ہے، تو باقاعدہ اس کو ڈونیٹ کرنا اور اس کو کسی کو یہ مرنے سے پہلے جو وصیت کی جاتی ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد آنکھوں کو ڈونیٹ کر دینا، تو اس کی تو علماء کرام اجازت نہیں دیتے ہیں۔ البتہ یہ جو آنکھ کا قرنیہ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آئی بول ہے تو اس کے بالکل سامنے کی یہ شفاف گول اور ہلکی ابھری ہوئی تہہ ہوتی ہے، گویا کہ یہ آنکھ کی کھڑکی کی طرح ہوتی ہے جس کے ذریعے روشنی اندر داخل ہوتی ہے، تو اسے جو ہے آنکھ کا قرنیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی جو ہے اجازت دی گئی ہے کہ اگر اس کو جو ہے کسی دوسرے بیمار کو لگا دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، جیسے علماء اور مفتیان کرام ضرورت کے وقت اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر خون کسی دوسرے شخص کو دیا جا رہا ہے اس کی گنجائش ہے، تو ایسے ہی یہاں جو تجویز منظور ہوئی ہے اس میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اگرچہ دیگر فتاوی میں آپ دیکھیں گے تو اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن یہاں بہرحال جو تجویز منظور ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ تو پہلی بات جو لکھی گئی ہے شق نمبر 1، وہ یہ لکھی گئی ہے کہ زندگی میں آنکھ کا قرنیہ دوسرے ضرورت مند شخص کو دینے میں چونکہ دینے والے کو بڑا ضرر لاحق ہوتا ہے، نیز یہ چیز طبی اخلاقیات اور قانون کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ زندگی میں تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں وصیت کی کہ اس کی موت کے بعد اس کی آنکھ کا قرنیہ کسی ضرورت مند شخص کو دے دیا جائے اور ورثہ بھی اس پر راضی ہوں، تو اس کی آنکھ کا قرنیہ دوسرے ضرورت مند شخص کو دینا درست ہے۔ اسی طرح میت نے وصیت نہ کی ہو اور ورثہ اس کی آنکھ کا قرنیہ کسی ضرورت مند شخص کو منتقل کرنا چاہیں تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص کسی ایکسیڈنٹ یا حادثے کا شکار ہوا اور اس کی آنکھ پر ایسی ضرب آئی کہ جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کا نکالنا ضروری ہو گیا، یا کسی شدید بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھ کا نکالنا ضروری ہو گیا اور اس کی آنکھ کا قرنیہ طبی نقطہ نظر سے قابل استعمال ہو، تو ایسی صورت میں اس کا قرنیہ دوسرے ضرورت مند کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو بڑی اہم تجاویز ہے، مفتیان کرام ضرور ان کو دیکھیں اور جو حضرات ہیں وہ بھی ان کو پیش نظر رکھیں۔ البتہ یہ جو مولانا عظمت اللہ میر کشمیری تجویز 2 کی دونوں شقوں کے ساتھ یہ اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ ہے میڈیکل انشورنس، ہیلتھ انشورنس سے متعلق بڑا اہم مسئلہ ہے۔
بہت سے فتاویٰ اس سے متعلق صادر کیے گئے ہیں، اور عام طور سے فتاویٰ کے اندر یہی بات لکھی جاتی ہے کہ بھئی ہیلتھ انشورنس کرانا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں جو تجاویز منظور ہوئی ہیں ان تجاویز کے اندر ضرورت مند شخص کو ایک حد تک جو ہے اجازت دی گئی ہے، یہ تجاویز جو ہے ان کو دیکھ لیں۔ لکھا گیا ہے کہ 9 نومبر 2025 کے اجلاس میں ہیلتھ انشورنس کے موضوع پر بحث و مناقشے کے بعد کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ اکیڈمی کی طرف سے مارچ 2006 میں میڈیکل انشورنس سے متعلق جو تجاویز منظور کی گئی تھیں ان سے اتفاق کرتے ہوئے موجودہ حالات کے تناظر میں مزید مندرجہ ذیل تجاویز منظور کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مروجہ ہیلتھ انشورنس اپنے انجام کے اعتبار سے غرر، قمار، سود وغیرہ ممنوعات پر مشتمل ہے، لہذا عام حالات میں ہیلتھ انشورنس کرانا ناجائز ہے۔ عام حالات میں تو ہیلتھ انشورنس کرانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، البتہ کچھ گنجائش دی گئی ہے، اس کو دیکھیں۔ نمبر 2، اگر کمپنی یا ادارہ اپنے ملازمین کا ہیلتھ انشورنس اپنی طرف سے تبرعاً یا ملازمین کی تنخواہوں سے وضع کر کے جمع کرائے تو ملازمین کے لیے اس سے نفع اٹھانے کی اجازت ہوگی۔ یہ بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ کمپنیاں فری، بہت سی کمپنیاں اس طرح کی ہیں کہ جو فری ان کے جو امپلائیز ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، ان کے لیے فری انشورنس کراتی ہے، ہیلتھ انشورنس فری کرایا جاتا ہے ان کے لیے، تو کیا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ نہیں، تو اس سے بالکل آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے اگر کمپنی کی طرف سے وہ فری ہے، تو اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ نمبر 3، اگر میڈیکل انشورنس کمپنی پالیسی لینے والوں کو نقد کے بجائے علاج و معالجہ کی خدمت فراہم کرے اور کم از کم سال میں ایک مرتبہ چیک اپ وغیرہ کی خدمات فراہم کرے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ جو ادارۃ المباحث الفقیہ جمعیت العلماء کا فقی سیمینار ہوا تھا، اس میں بھی یہی تجویز منظور کی گئی تھی۔ نمبر 4، اگر وہ چیک اپ وغیرہ کی خدمات فراہم نہ کرے تو موجودہ حالات میں علاج و معالجے کی گرانی کی وجہ سے ناقابل تحمل مصارف والے امراض میں ابتلا کا ظن غالب یا اندیشہ ہو اور مریض اس کا تحمل نہ کر سکتا ہو تو علاج و معالجے کی خدمت فراہم کرنے والے پالیسی لینے کی گنجائش ہے۔ نوٹ، علاج کی خدمات کی فراہمی کی صورت میں بھی اگر علاج کے وقت مریض کی مالی حالات ٹھیک ہوں تو اس کی طرف سے جمع کردہ اصل رقم سے زائد جو بھی رقم کمپنی نے خرچ کی ہے اسے معلوم کر کے صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ یہ شاہ جہاں ندوی صاحب کی رائے ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آدمی صاحب وسعت ہے اور یعنی جب وہ علاج کرا رہا ہے تو اسی صورت میں جو ایکسٹرا پیسے اس کو مل رہے ہیں تو ان پیسوں کو اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ باقی ہے کہ اگر آدمی اس طرح کا نہیں ہے اور اس نے جتنے پیسے دیے ہیں ان سے زیادہ کا علاج اس کو مل رہا ہے تو ایسی صورت میں سخت پریشانی کی حالت میں اس کی جو ہے گنجائش ہے۔ تو ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ ایسا آدمی جس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، آسانی سے علاج کرا سکتا ہے تو اسے تو یہ سب نہیں کرانا چاہیے ہیلتھ انشورنس۔ البتہ اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے کہ واقعتاً وہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کل اگر میں بیمار پڑ گیا تو اگر میں علاج کرانے جاؤں گا تو میری تو ساری جمع پونجی خرچ ہو جائے گی اور بالکل میں روڈ پہ آ جاؤں گا، جیسا کہ ہمارے یہاں ہندوستان کی صورتحال ہے بھی یہی۔ انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، کسی سخت بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو زمینیں بیچنے کی بات آ جاتی ہے، گھر تک بک جاتے ہیں، تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آدمی نے زندگی بھر کی اس کی جمع پونجی ہوتی ہے گویا کہ وہ سب کی سب جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے حالات سے جو حضرات دوچار ہوتے رہتے ہیں تو ان کے لیے سخت پریشانی کی حالت میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ ہیلتھ انشورنس کرا کے رکھیں۔ یہ ساری تجویز کا جو ہے خلاصہ ہے۔ ایسے ہی آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے آن لائن صنف مخالف سے تعلیم و تعلیم سے متعلق مسائل، تو یہ بھی تجاویز منظور ہوئی ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مرد ٹیچر ہوتے ہیں جو آن لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پڑھنے والی عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، تو کیا اس کی گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس سے متعلق یہ تجاویز ہے۔ لکھا گیا کہ جدید ٹیکنالوجی خصوصاً آن لائن نظام تعلیم سے تعلیمی افادہ و استفادہ فی نفسی ہی شرعاً درست ہے، البتہ صنف مخالف سے اس کا مطلب یہ ہو جائے گا یعنی عورتیں مرد سے پڑھ رہی ہوں یا مرد حضرات عورتوں سے پڑھ رہے ہوں۔ البتہ صنف مخالف سے تعلیم و تعلم کی صورت میں شرعی اصولوں کی رعایت اور مفاسد کے سد باب کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
مفاسد کے سد باب کے لیے درج ذیل امور کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، معلمہ ہو یا طالبہ، صنف مخالف سے تعلیم و تعلم کے وقت بلا ضرورت تعلیم کے علاوہ کسی قسم کے تعلق سے مکمل احتراز کیا جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تعلیم و تعلم کے ساتھ میں دوسری باتیں بھی ہو رہی ہیں تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، صرف تعلیم و تعلم کی حد تک جو ہے رابطہ رکھا جائے۔ نمبر 2، صنف مخالف کا تمام ایسے امور سے بھی اجتناب لازم ہے کہ جو ایک دوسرے کے لیے فتنے کا سبب بنے، جیسے آواز میں لچک پیدا کرنا اور زیب و زینت اختیار کرنا۔ نمبر 3، صنف مخالف سے آن لائن تعلیم و تعلم میں اگر غیر تعلیمی روابط کے آپشن کو ختم کرنا ممکن ہو تو اس کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، گھر کے ذمہ دار حضرات آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے افراد کی نگرانی جہاں تک ممکن ہو کرتے رہیں۔ نمبر 5، پند و نصائی کے ذریعے اخلاق، حیا اور عفت و پاک دامنی کا ماحول بنانے کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 6، کسی بھی خاتون کا اپنی آواز میں لچک پیدا کرنے اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، اس لیے ان امور سے بچتے ہوئے معلمہ آن لائن آڈیو کے ذریعے بالغ صنف مخالف کو تعلیم دے سکتی ہے۔ یعنی کوئی معلمہ ہے آن لائن پڑھا رہی ہے اور پڑھنے والے جو ہے وہ لڑکے ہیں تو وہ آواز میں لچک پیدا کیے بغیر پڑھا سکتی ہے ان کو۔ نمبر 7، مرد استاد کے لیے بھی آن لائن تعلیم میں حتی الامکان آڈیو کا طریقہ اختیار کرنا پسندیدہ اور احتیاط پر مبنی ہے، تاہم اگر صحیح اور مفید مقصد کے لیے بوقت ضرورت ویڈیو کا طریقہ اختیار کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ نمبر 8، خاتون استاد کا بالغ طلباء کو ویڈیو کے ذریعے درس دینا احتیاط اور پردے کے تقاضے کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے، تاہم اگر شدید ضرورت ہو تو شرعی پردہ یا تصویر کو دھندلا کر کے تدریس کی گنجائش ہوگی۔ نمبر 9، الگ الگ مقامات سے آن لائن درس میں طلباء و طالبات کا ایک ساتھ شریک ہونا مخلوط تعلیم کے دائرے میں نہیں آتا، تاہم ان کے درمیان آپسی روابط کے امکانات کو ختم کرنے کے جو طریقے ممکن ہو، مثلا ویڈیو اور چیٹنگ کی سہولت نہ دینا وغیرہ، انہیں اختیار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 10، بوقت ضرورت صنف مخالف سے حیا و شرم پر مبنی مسائل کی مہذب اور شائستہ طریقے پر توضیح و تشریح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تو تجاویز منظور ہوئی ہیں، تو یہ اس طرح کی طالبات کے لیے جو آن لائن پڑھتی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی، ایسے ہی اس طرح کے طلباء کے لیے کہ جو آن لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ تو ان کو دیکھ لیا جائے، بغور ان کو جو ہے ملاحظہ کر لیا جائے، اور مسئلہ جب معلوم کیا جائے تو ظاہر ہے کسی معتبر مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تجاویز منظور ہوئی، ایک تجویز یہ مائکرو فائنینس کے شرعی احکام ان سے متعلق بھی تھی، اس کو بھی دیکھ لیں۔ لکھا گیا ہے کہ غیر سعودی مائکرو فائنینس ادارے قائم کرنا وقت کی ضرورت اور شرعاً مستحسن قدم ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ احکام شریعہ سے واقف علماء اور ارباب افتاء کی نگرانی میں کام کریں۔ یعنی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ادارے بنائے جائیں کہ جو لوگوں کو قرض دیتے ہوں اور سود نہ لیتے ہوں، اس لیے کہ آج کل اس طرح کے ادارے بہت سے چل رہے ہیں کہ جو لوگوں کو، ضرورت مندوں کو قرض تو دیتے ہیں لیکن وہ سود لیتے ہیں، تو چونکہ وہ سود لیتے ہیں تو سود لینے کی وجہ سے وہ ناجائز و حرام ہو جاتے ہیں اس طرح کے ادارے چلانا۔ تو اس لیے اس طرح کے ادارے قائم کرنا جو لوگوں کو ضرورت کے وقت جو ہے قرض دیتے ہوں لیکن اس میں سود نہ ہو، تو یہ وقت کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، مقروض کو قرض کی ادائیگی پر آمادہ کرنے والے گروپ کی تشکیل میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مقروض کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے گروپ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو مقروض کے لیے ذہنی تناؤ اور پریشانی کا سبب بنے۔ نمبر 3، مال جمع کرنے والوں کی رضامندی سے قرض طلب کرنے والوں کو قرض دینے کی گنجائش ہے، خواہ وہ ادارے کے ممبر ہوں یا نہ ہوں، البتہ اگر قانوناً ممبر بنانا ضروری ہو تو ممبر بنا کر قرض دیا جائے۔ مائکرو فائنینس ادارہ قرض کے اندراج اور وصولی کی مناسب اجرت طے کر سکتا ہے، غیر متعلق اخراجات نہیں لیے جا سکتے۔ یعنی کوئی ادارہ اس طرح کا اگر ہے تو وہ اپنے یہاں اگر کوئی مناسب فیس طے کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ بہتر ہے کہ مائکرو فائنینس ادارہ دیگر اخراجات کے لیے جائز ذرائع مثلا اصحاب خیر سے تبرعات اور جائز سرمایہ کاری کی صورت اختیار کرے۔ نمبر 5،
مائکرو فائنانس ادارہ بھی اسلامی سرمایہ کاری مثلا مضاربت، شرکت اجارہ اور منابع وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 6، وکالت پر مبنی سرمایہ کاری شرعاً جائز ہے۔ نمبر 7، آج کل چھوٹے سودی قرضے کے متعدد ادارے ہیں جن میں گروپ بنا کر عورتوں کو قرض دیا جاتا ہے، اس میں قرض کی وصولی کے نام پر استحصال بھی کیا جاتا ہے، اس لیے ایسے سودی قرض سے بچا جائے، اس سے جو ہے بچنا نہایت ضروری ہے۔ تو یہ تجاویز ہیں، یہ مفتیان کرام کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔